الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ ہم ان خوش نصیب افراد کا تذکرہ کر رہے تھے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ 5 افراد کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ امام عادل، جوانی میں اللہ کی بندگی کرنے والا نوجوان۔ تیسرا وہ نوجوان وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ 2 وہ افراد جو آپس میں محض اللہ کی رضا کے لیے محبتیں کرتے ہیں اور اسی کی خاطر ہی دعوتیں ہوتی ہیں۔ 5واں وہ بندہ جس کو صاحب منصب و صاحب جمال اور دعوت گناہ دے اور وہ کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور آج ہے 6 کا تذکرہ کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اگر وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے صدقہ کرتا ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اگر تم صدقات ظاہراً ادا کرو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو گے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوب تر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ خفیہ طور پر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔ یہ صدقہ جو چھپا کر کیا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ انسان جس نیت سے جو عمل کرے گا اس کو اسی کا بدل ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل نیکی جو ہے وہ اخلاص میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ فارق واللہ عنہ راض، کہ جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص والا ہو اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الہدیٰ وتنجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء، مبارک اور خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے جو ہدایت کے چراغ ہیں، انہی کے ذریعے تمام سیاہ فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اللہ تعالیٰ امداد فرماتا ہے اس امت کی ان ضعیفوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ تمام اعمال اخلاص پر ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، بالخصوص صدقہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انتہائی خفیہ انداز میں صرف کرتا ہے، یعنی کسی قسم کا
ریا یا دکھلاوا اس کے دل میں نہیں ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یبعثون یوم القیامت علی قدر نیاتہم، کہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے اعتبار سے اندازے کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں انما خلد اہل الجنت فی الجنت واہل النار فی النار بالنیات، اور قرآن کریم میں ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، نیک اعمال کرنا چاہے، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بندگی ہونی چاہیے۔ ابن عربی نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اکثر الخاسرین من ابدا صالح اعمالہ وبارز بالقبیح من ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، کہ بے حد ریاکار اور گھاٹے والا وہ ہے جو لوگوں کے سامنے تو بھلے اور نیک کام کرے، لیکن اللہ کے سامنے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے سامنے بد کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال صرف اپنی ہی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔